ناظرین کرام، آج ہم سید المواحدین جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو شجاعت تھی، جو آپ کا اظہار تھا، جو آپ کی وفات تھی اور راہ حق میں آپ کی جو قربانیاں تھیں، اور پیغام توحید آپ نے جن حالات میں اور جن ظالموں کے سامنے جا کر آوازہ توحید اور نعرہ توحید بلند کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ اس کے باوجود کہ نمرود کا ظلم اور جبر جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا، لیکن آپ نے، اور یہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا، جس پہ وہ کھڑے رہے اور جن کے لیے ان کو بڑے بڑے مصائب و آلام کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ سعید روحیں جو تھیں، انہوں نے جو ہی یہ سنا تو وہ انبیاء کی طرف لپکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان پاک یہ ہے کہ قرآن کی 25 سورتوں میں ان کا ذکر پاک ہوا ہے، اور اس میں 63 آیات ہیں جن میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہماری ایک عقیدت اور محبت، ہم سب انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سیدنا ابراہیم نے کہا، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کے فرما دیجئے کہ یہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ تو یہ جو ہم ذکر پاک کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اس سے ایک پودا جو ہے وہ جنت میں لگ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہاں کے جو پھل ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کو قرآن نے ایک اپنے ان کی ذات کو، واحد ذات کو امت کہہ کے بھی پکارا ہے۔ صحف ابراہیم کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحائف نازل ہوئے ان کا بھی قرآن حکیم میں تفصیل سے ذکر ہے۔ آپ نے جس طرح رب تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا ایمان پختہ اور کامل تھا، اور جس طرح آپ نے نمرود کے دربار میں جا کے توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے، اور جب وہ کوئی جواب نہیں دے سکا ان کے سوالات کا، تو پھر وہی انتقامی جذبہ اس کا لوٹ آیا، اور پھر اس نے جس طرح آپ کو آگ میں پھینک دیا، لیکن علامہ نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور علامہ نے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس سے مراد وہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ اللہ تعالیٰ پر جب یقین کامل ہوتا ہے، اور پھر راہ خدا میں اگر اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر اللہ کے انبیاء اور صحابہ کرام اور اللہ کے محبوب بندے جو ہیں، پھر وہ اپنی جان کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے۔ کس طرح اپنی اولاد کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم کی شان، آپ کی عظمت کے جہاں آپ کے قدم مبارک لگے، اس کو مقام ابراہیم قیامت تک بنا دیا۔ وہاں پہ بعد میں آنے والے انبیاء ہو، صلح ہو، سب کو وہاں پہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں کہا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کا پیغام توحید کیا تھا، انہوں نے راہ خدا میں کون کون سی قربانیاں دی، اور عشق الہی میں اولاد کو بھی قربان کرنے کے تیار ہو گئے، مال بھی سارا قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا۔ آپ یوں سمجھے کہ اس دور کے مطابق کوئی اربوں روپے کی جو پراپرٹی تھی وہ بھی راہ خدا میں اللہ کا ذکر سن کے اور قربان کر دی۔